بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کو پاؤں میں تیر لگا تو بہت درد ہو رہا تھا، تو جب انہوں نے نماز کی حالت میں گئے تو ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا۔ کسی حدیث میں نہیں ہمیں ملا، یہ تاریخی واقعات ہیں، یہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو اس کی کوئی سند نہیں ملی ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی امام مسجد کا سر قلم کر دیا تھا جو ہر دفعہ ایسی تلاوت کرتا تھا جس میں نبی علیہ السلام کی توہین تھی؟ یہ جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے جن کو قرآن کی آیات سے اپنے عقیدوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اصل میں وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو خراب سمجھتے ہیں، تو انہوں نے مشہور کیا کہ وہ عبسہ وتولیٰ پڑھتا تھا ایک، تو اس کو حضرت عمر نے قتل کروا دیا تھا۔ اس طریقے سے ایک اور جھوٹا واقعہ ہے کہ جی وہ ایک منافق اور یہودی جھگڑا لے کے نبی علیہ السلام سے پہلے کے پاس گیا، انہوں نے یہودی منافق کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں منافق کو برا لگا، ابو بکر کے پاس گیا، حضرت عمر نے اس کی تلوار سے اس کا گردن کاٹ دی، اور وہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن سے سورۃ النساء کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں، اور ظالموں اس آیت کا شان نزول بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ تو ایک واقعہ کھیت کو پانی لگانے کا تھا، حضرت زبیر کا اور ایک اور بندے کا جھگڑا ہوا تھا، اس میں نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے حق میں فیصلہ کیا تھا، کوئی قتل شتل نہیں کیا۔ تو یہ قتل شتل کا معاملہ بھی، اور میں بتاؤں ان کے قتل اور یہ سارے معاملات ان کے دوسروں پہ ان کو غصے آتے ہیں، ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں دکھائیں نا، ان کو بالکل ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ تو یہ سب کے سب انہوں نے، ان کی جو محبت کے دعوے ہیں نا، یہ دو نمبری کے اوپر مبنی ہے۔ اگر ایک نمبری پہ یہ دعویٰ ہونا تو اپنے بزرگوں کے اوپر بھی ان کو ویسے ہی غصہ ہے، یہ اہم جھوٹے واقعات مشہور کیے، ان کو کرنے دیں۔ اچھا، ایک واقعہ اور بہت زیادہ مشہور ہوا ہے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کا جنازہ روضہ شریف کے باہر رکھا گیا اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو، اس حوالے سے یہ جھوٹے تاریخی واقعات ہیں کہ جی وہ اس طرح کی آواز آئی قبر مبارک سے، کوئی آواز نہیں آئی، اللہ کے بندے۔ حضرت عمر کی جو شہادت کا واقعہ وہ تو بخاری میں آیا ہے، انہوں نے ترکا میری میت قبر رسول پہ لے جانا اور اندر پوچھ لینا، حضرت عمر دوست نہیں تھے؟ بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی بھی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ کونی رکھی ہوں، اور اس نے حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے امید تھی کہ تم عنقریب اپنے دونوں ساتھیوں کو جا ملو گے، کیونکہ میں نے اکثر سنا تھا نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر نے فلاں چیز کی تصدیق کی، تو مجھے امید تھی کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے یعنی نبی علیہ السلام اور ابو بکر سے مل جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے، یہ بخاری میں موجود ہے، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کا خطبہ موجود ہے، میرا مسئلہ 162A آپ سن لیں، خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی کے 5 خطبات میں نے پیش کیے، تو اس میں ابو بکر عمر نبی علیہ السلام ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے نا، دوست تو دونوں تھے نا، ایک تو نہیں تھا نا، ایک تو نہیں سی کہ ایک نال پکی آ رہی سی دوسرے نال کچی سی۔ تو حضرت عمر کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کو بھی، ان کے سامنے تو ایک ٹرینڈ بھی سیٹ تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے پہلے روضہ رسول پہ اپنی میت رکھوا کے تو اجازت مانگی تھی، تو اس میں آپ دیکھ لیں بخاری میں موجود ہے حدیث، 5B ریسرچ پیپر پہ پوری لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ عبداللہ بن عمر بیٹے کو بلا کے کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ میں قبر رسول میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ، اور یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے پیغام بھیجا، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین بھیجا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، میں اب امیر المومنین یعنی میرے یعنی اس منصب کے سے دبنے کی وجہ سے سیدہ عائشہ کو ڈیسیژن نہ کریں، میں امیر المومنین نہیں ہوں، تو میں نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ کہنا کہ عمر ابن خطاب دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے اماں عائشہ سے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں آج عمر کو اپنے پہ ترجیح دوں گی۔ اس میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت عمر کو کہا ہو کہ حضرت عائشہ سے کہو کہ جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں، ابو بکر سے پوچھ لیں، جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، یہ ساری روایتیں گھڑی گئی ہیں۔